نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارے دین اسلام کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بہت ہی معتدل تعلیمات ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں دین کے اندر، شریعت کے اندر کسی بھی قسم کے کسی خاص لباس کو مقرر کر کے اور اس کی حیت بتا کر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر آدمی کے لیے ایسا لباس پہننا ضروری ہے، لہٰذا جو شخص اس مخصوص حیت سے ہٹ کر لباس پہنے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا، دین کے خلاف ہوگا۔ تو ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ پاک نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ممالک کے لحاظ سے، وہاں کے موسموں کے اعتبار سے اور وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی حیت کا لباس اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے، ہمارے دین نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی اصول طے فرما دیے ہیں، تو ان بنیادی اصولوں کی رعایت رکھنا ہر مسلمان کے لیے اور دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے مسلمان کے لیے، چاہے وہ بہت گرم علاقوں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ بہت سرد علاقوں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بہت ہی خشک علاقوں کا رہنے والا ہو، صحرائی علاقوں کا رہنے والا ہو، میدانی علاقوں کا رہنے والا ہو، اس کو ان 4 چیزوں کی رعایت اپنے لباس میں رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ جو 4 اصول ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورہ اعراف میں بیان فرمائے ہیں، جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، اور اللہ پاک نے ان 3 جملوں کے اندر معانی کی اور اسرار و رموز کی پوری ایک کائنات کو سمو دیا۔ تو اب جو لباس کے بارے میں جو 4 اصول ہیں یا 4 مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد یا پہلا اصول اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ تو اس میں جو آیت میں لفظ آتا ہے نا سوآ، اس کے معنی ہے وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، تو اس سے مراد ہے انسان کا ستر۔ تو لباس کا سب سے جو پہلا بنیادی مقصد ہے وہ ہے ستر کا چھپانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصوں کو ستر قرار دیا ہے، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے۔ وہ ستر مردوں میں اور ہے اور عورتوں کے اعتبار سے اور ہے۔ اب مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہمارے لیے ہر حال میں ضروری ہے، چاہے وہ گرم علاقے کا رہنے والا ہے، سرد علاقے کا رہنے والا ہے، پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہے، میدانی علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو
چیز ضروری ہے وہ مردوں میں سطر کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، اور مردوں کے لیے جو سطر ہے یعنی جسم کے جتنے حصے کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے۔ اب اتنے حصے کو مردوں کے لیے بلا ضرورت کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی علاج وغیرہ کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، اللہ نہ کرے کوئی آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو اس حال میں تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام حالات میں مردوں کے لیے جسم کے اتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کا سارا جسم سوائے عورت کے چہرے اور یہ جو ہمارے ہاتھ کے مطلب ہاتھ جہاں ختم ہوتا ہے اور ہمارا بازو جہاں پہ ختم ہوتا ہے شروع ہوتا ہے جس کو ہم گٹے کہہ لیتے ہیں، تو عورت کا سارا جسم سوائے اس کے چہرے اور گٹوں تک ہاتھ کے یہ سارے کا سارا اس کے سطر میں شامل ہے، جس کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے اور اس کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو اب لباس کا پہلا بنیادی مقصد یا پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان جو بھی لباس کو اختیار کرتا ہے وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے سطر کے حصوں کو چھپا لے۔ تو اب جس مرد اور جس عورت کا لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے تو شریعت کی نگاہ میں وہ لباس ہی نہیں ہے، وہ لباس کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لباس اپنا بنیادی مقصد پورا نہیں کر رہا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اور وہ بنایا گیا تھا انسان کے، مرد کے، عورت کے سطر کو چھپانے کے لیے۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ لباس کا جو بنیادی مقصد ہے سطر کو چھپانا، اب اس لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود سطر کا کچھ حصہ کھلا رہ گیا، تو اس لباس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس لباس سے سطر کو چھپا تو لیا لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لباس اتنا چست ہے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ چیز بھی سطر کے خلاف ہے۔ اس لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ چھلکے، اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے، اور اتنا مکمل ہو کہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ رہ جائے۔ اور یہی 3 چیزیں عورت کے لباس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ سطر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مرد کے لیے مرد کے سامنے بھی اپنا سطر کھولنا جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے عورت کے سامنے سطر کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس حالت میں بھی عورت کو کسی اور عورت کے سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسے ہی کسی مرد کو کسی دوسرے مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن آج کم قسمتی سے ہمارے ہی ماحول معاشرے کے اندر، ہمارے ہی گھروں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب ہماری خواتین اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو اب یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری خواتین ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں تو بس اللہ معاف فرمائے ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کے کپڑے، ان کی جوتی وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے وہ گھر کی ملکہ نہیں ہے بلکہ گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے۔
تو وہ اپنے شوہر کے سامنے اس حال میں رہتی ہے. لیکن اگر کوئی شادی کا فنکشن آ جائے، کوئی منگنی کا فنکشن آ جائے، کوئی سالگرہ کا فنکشن آ جائے، یا خاندان کے اندر کوئی اور تقریب آ جائے، تو وہی ہمارے گھروں کی جو خواتین جو بڑی با پردہ ہوتی ہیں اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ، اور کسی سے جو ہے وہ بلا ضرورت بات نہیں کرنی، اور بڑا پردے کا اہتمام ہے، لیکن وہی با پردہ ہماری جو خواتین ہیں، نمازی خواتین ہیں اور تہجد کی پابند ہیں اور ذکر تلاوت کرنے والی ہیں اور بڑے بڑے لمبے چوڑے وظیفے تسبیحات کرنے والی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی یہی خواتین جب شادیوں پہ جاتی ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری ہی کم قسمتی ہے کہ ہم اپنی خواتین پر، اپنی محرم خواتین پر ہم اس چیز کی محنت نہیں کر سکے کہ جب ہماری خواتین شادیوں میں جاتی ہیں، فنکشنوں میں جاتی ہیں، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں وہ ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب جب ہم وہ شادی ہال کے اندر یا مارکی میں انٹر ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں وہاں اس مارکی کے اندر شریعت کے سارے احکامات جو ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں، اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں جو کرنے کے ہیں، جو نہیں کرنے کے ہیں، وہ پتہ نہیں وہ 2-3 گھنٹے کے شادی کے فنکشن کے اندر سارے وہ احکامات فریز کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے سامنے بھی آیا جا رہا، اور وہیں پہ فوٹوگرافر بھی پھر رہے، ویڈیو بنانے والے بھی پھر رہے، اور کھانا سرو کرنے والے بھی پھر رہے، لڑکے والوں کو رشتہ دار بھی پھر رہے، لڑکی والوں کو رشتہ دار بھی پھر رہے. تو پتہ نہیں ہماری خواتین نے کم قسمتی سے پتہ نہیں یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ جی بس پتہ نہیں اب جتنا دیر ہم یہ شادی کے فنکشن کے اندر ہیں تو ہمارے اوپر سے شریعت ساری کی ساری فریز ہو گئی ہے. اب نعوذ باللہ پتہ نہیں جو ہے وہ اللہ پاک معاف فرمائے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں خدا کی خدائی ختم ہو گئی ہے. اور جب پھر ہم دوبارہ اپنے گھروں میں آتے ہیں، اب جناب پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، اب ہم پھر باپردہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو اللہ کرے ہمارے اندر کا یہ جو ایک ہم مردوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، خواتین کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اللہ کرے ہمارا جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو وجود ہے وہ شریعت کے مطابق بن جائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بن جائے. ہم یہ اس بات کو اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ نہ تو یہ جسم میرا اپنا ہے، نہ یہ زندگی میری اپنی ہے، نہ یہ جوانی میری اپنی ہے، نہ یہ بڑھاپا میرا اپنا ہے، نہ یہ بچپن میرا اپنا ہے، نہ یہ لباس میرا اپنا ہے، نہ یہ جوتی میری اپنی ہے. یہ سر سے لے کے پیر تک کا سارا وجود میرا نہیں ہے. اس پہ اللہ کی مرضی چلے گی، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقے کی زندگی چلے گی. تو اللہ کرے ہمیں سب کو اس کی سمجھ آ جائے. تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ پاک عمل کی اللہ پاک جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. تو اب لوگ اس میں ہمیں جو مرضی کہتے رہیں کہ جی ہم جو کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ کپڑے پہ اسی طرح کے سادہ سے کپڑے پہن کر شادی میں چلے گئے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہماری برادری پتہ نہیں کیا کہے گی. تو یہ تانے، یہ باتیں سننا، یہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت قابل فخر چیز ہے، کیونکہ یہ تانے، یہ طنز و مزاح، یہ تنقید اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے، یہ ناگواریوں کا برداشت کرنا، یہ تو انبیاء اکرام علیہم السلام کی وراثت ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وراثت ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو دین کی وجہ سے تانے دیے گئے، صحابہ اکرام کو دین کی وجہ سے تانے دیے گئے. تو آج ہم بھی یہ بات سمجھ لیں، اس کا ادراک کر لیں کہ آج بھی جو شخص دین پہ چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانے سننے پڑیں گے، اس کو لوگوں کی طنز و تنقید کے نشتروں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم جس وقت تک ان تانوں کو اپنے لیے فخر کا سبب نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے خوشی کا سبب نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے عزت کا باعث نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارا نہ ایمان مکمل ہوگا، نہ ہمیں کامل طور پہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور نہ ہمیں اس وقت تک دنیا آخرت میں 100% کامیابی حاصل ہوگی. کہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی یاد اور ذکر اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری سوسائٹی، سارا معاشرہ اور سارے لوگ، سارا خاندان ایک طرف جا رہا ہے، زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، اب تم اس کے بہاؤ پر بہنے کی بجائے اس بہاؤ کو، رخ کو موڑنے کی کوشش کرو گے تو لوگ تمہیں
دیوانہ کہیں گے، لوگ تمہیں مجنوں کہیں گے، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں گے، اور لوگ تمہیں بیک ورڈ کہیں گے۔ چنانچہ آج ہم یہ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص دیانت داری، امانت داری سے کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نہ رشوت لوں گا، نہ رشوت دوں گا، نہ سود کھاؤں گا، نہ حرام کاموں سے اجتناب کروں گا، اور لباس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا، تو اس وقت میں ہمارا ماحول، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں وہ یہی کہیں گے نا کہ جی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو حالانکہ جب ہمارا ماحول، معاشرہ، ہماری برادری ہمیں یہ کہے کہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر کلمہ ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا جس دن ہمیں دین کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بیک ورڈ ہے، یہ آکورڈ ہے، تو ہمیں تو اس دن خوشی منانی چاہیے، اور 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اے اللہ آپ کا میرے اوپر کتنا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اے اللہ آپ نے مجھے آج اس مقام تک پہنچا دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے لیے فرمایا تھا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان تانوں سے، ان طنز و تنقید سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو جس کو ایک شاعر نے یہ کہا تھا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو لہٰذا اگر ساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیجے میں، ساری دنیا کے تانوں کے نتیجے میں، ساری دنیا کی تنقید کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ جائے تو یہ کیا مہنگا سودا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، یہ باتیں، یہ تانے، یہ تنقید، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور جس دن انسان کی آنکھ بند ہوگی اور ان تانوں، طنز اور تنقید کو برداشت ہم نے کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندگی کو ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، تو کل قیامت کے دن جب ہمارا اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، تو اس وقت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تانے دینے والوں کا کیا حشر ہوا، اور یہ تانے دینے والے جو آج ہم پہ ہنس رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہنسنے والوں پہ روئیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ان پہ ہنسیں گے۔ تو لہٰذا ہم کب تک اپنے ماحول کی مان کے چلیں گے، کب تک اپنی برادری کی مان کے چلیں گے، کب تک اپنی جو ہے وہ سوسائٹی کی مان کے چلیں گے، ہم کب تک ان کے آگے ہتھیار ڈالتے رہیں گے، کب تک ہم ان کے آگے جی کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا جب تک ہم ہمت کر کے ایک مرتبہ ارادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو ایک مرتبہ انسان اس کا عزم کر کے اس کو ختم کر لے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ بات پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلی گئی۔ تو اچھا، اب لباس کا جو پہلا مقصد تھا وہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے، وہ ہے ستر عورت، یعنی مرد کا اور عورت کا جسم کا جتنا حصہ چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا لباس جو بھی ہے، جس قسم کا بھی ہے، جس کپڑے کا بھی ہے، اس لباس کے ذریعے یہ مقصد پورا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ لباس کا پہلا مقصد ہے۔ اور لباس کا دوسرا مقصد اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ وہ ریشہ، کہ یعنی ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنایا، کیونکہ اب ایک انسان کی خوبصورتی لباس کے اندر ہے۔ لہٰذا انسان کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر انسان کو خود فرحت ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ کیا چلتا ہے کہ جی ہم نے وہ پہننا ہے جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے۔ یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، بلکہ ہم نے وہ لباس پہننا ہے جس کو پہن کر انسان اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرے، اپنے آپ کو انسان ایزی محسوس کرے، اور وہ لباس بدحیت اور بے ڈھنگا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو نفرت اور کراہت ہو، بلکہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو پہن کر انسان کو زینت اور خوبصورتی حاصل ہو سکے۔
تو اب بعض دفعہ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ شک رہتا ہے کہ بھئی ہم کیسا لباس پہنیں. بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ جی اگر بہت مہنگا لباس پہن لیا تو خیال آتا ہے کہ یہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے, فضول خرچی میں داخل نہ ہو جائے, اور اگر ہم بہت معمولی درجے کا لباس پہنیں تو بھئی پھر ہمیں کس درجے کا لباس پہننا چاہیے. تو اس کے اندر بھی ہمارے حضرات نے اس کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرمایا. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو. ساتر سے مراد سطر کو ڈھانپنے والا ہو, اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آسائش کا مقصد بھی حاصل ہو. یعنی انسان نے جو لباس پہنا اس لباس کے پہننے کے ذریعے اس کو راحت بھی حاصل ہو, اس کو آرام بھی حاصل ہو, اس کو سکون بھی حاصل ہو. تو ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ شرعاً جائز ہے. تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی, اور اس کے بعد اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے. مثلا اس کی کیا مثال ہے کہ یعنی جیسے آج کل ایک کپڑا, مثال کے طور پہ کپڑا ملتا ہے, اس کی جو ہے وہ قیمت ہے کہ جی وہ ملتا ہے جی وہ 200 روپے میٹر ہے مثال کے طور پہ, اور ایک دوسرا جو کپڑا ہے نا وہ ملتا ہے 600 روپے میٹر. تو اب اگر ایک آدمی 600 روپے میٹر والا کپڑا اس لیے خریدے کہ بھئی یہ مجھے اچھا لگتا ہے, اس کی نسبت جو 200 روپے میٹر والا ہے, اور اگر میں 600 روپے میٹر والا کپڑا خریدوں گا تو اس کپڑے کے ذریعے میرے جسم کو آرام ملے گا, یا اس وجہ سے خریدتا ہے کہ جی یہ کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے, اس کو پہننے سے میرا دل خوش ہوگا, اور اللہ پاک نے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں جو ہے وہ 200 روپے میٹر والے کی بجائے 600 روپے میٹر والا کپڑا لے سکتا ہوں. تو یہ بھی فضول خرچی اور اسراف میں داخل نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے, بلکہ شرعاً یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو وسعت دی ہے اور انسان اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہن لے تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہے. بلکہ آتا ہے نا کہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہے, اللہ پاک کا دیا ہوا اس کے پاس بہت کچھ ہے, تو اس کے لیے گھٹیا لباس پہننا اور ردی قسم کے کپڑے پہننا یہ اچھی بات نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب جو تھے وہ بہت ہی بے ڈھنگا سا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال وغیرہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے, یعنی اونٹ بھی ہیں میرے پاس, بکریاں بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, غلام بھی ہیں, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سب کچھ دے رکھا ہو لیکن تم فقیروں جیسے اور بھکاریوں جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھر رہے ہو. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر انسان کے ظاہر پر دکھائی دینا چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے آرام کی خاطر, اپنی آسائش اور زیبائش کی خاطر اگر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں, جائز ہے. اور اس کے بعد حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے اور نہ آرائش مقصود ہے بلکہ نمائش مقصود ہے, تاکہ جی لوگوں کو دکھایا جائے, لوگوں کو پتہ چلے, لوگوں کو نظر آئے, لوگوں کو نظر آنا چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ جی دیکھو جی ہم نے کیسا جو ہے نا وہ اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے, اور میں نے کیسے اچھے برانڈ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور میں نے کیسا جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے برانڈ کا پرفیوم لگایا ہوا ہے, اور کیسی جو ہے وہ میں نے اسمارٹ واچ لگائی ہوئی ہے, اور کیسا جناب میرے پاس جو ہے نا وہ لیٹسٹ قسم کا موبائل ہے. تو اگر وہ یہ سارا کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے
تو یہ دکھانا مقصود ہو کہ جی ہم تو بڑی دولت والے ہیں اور ہم بڑے جناب پیسے والے ہیں اور ہم تو بہت جناب سٹیٹس والے ہیں، اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا اور دوسروں پر روب جمانا مقصود ہو، تو یہ چیز نمائش میں داخل ہے اور یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ جو بھی چیز یا لباس انسان نمائش کی خاطر، دوسروں کو دکھانے کی خاطر، دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کی خاطر جو بھی لباس پہنتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اب اس میں ہمارے حضرات صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اب یہاں پر ان دو چیزوں میں ایک بہت ہی باریک فرق ہے کہ اب یہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہ جو لباس پہن رہا ہوں اس سے میرا مقصود اپنا دل خوش کرنا ہے یا دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جیسے آتا ہے نا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، جو بیمار ہو اس کی رائے بھی جو ہے نا وہ بیمار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے چونکہ ہم لوگ روحانی اعتبار سے بیمار ہیں تو ہمارا جو نفس ہے وہ بھی مطمئنہ نہیں بنا، وہ اپنی امارگی کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر بہت اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کیا کرے گا کہ وہ ہم لباس پہنیں گے تو دوسروں کو دکھانے کی خاطر، دوسروں پہ روب ڈالنے کی خاطر، دوسروں پہ نمائش کی خاطر، لیکن ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں دین کے اندر سے، مختلف شخصیات کے اعتبار سے اور جو ہے وہ صحابہ کی زندگی سے، تابعین، تبع تابعین کی زندگی سے وہ نکال کے ہمیں دکھائے گا کہ جی دیکھو جی وہ صحابی بھی بڑے مالدار تھے تو وہ ایسا لباس پہنتے تھے، تو جی دیکھو جی وہ تابعی بھی بڑے ماشاءاللہ مالدار تھے تو وہ بھی ایسا لباس پہنتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو جناب وہ تو بہت مالدار تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو سال کے 365 جوڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو وہ ہمارا نفس ہمیں اس طرح سے نا دین میں سے جو ہے نا وہ دلائل نکال کے دکھائے گا، لیکن اس کا جو اندر کا جو مقصود ہوگا وہ لوگوں پہ روب ڈالنا، لوگوں پہ اپنے مال کی نمائش کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت کو واضح کرنا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں بڑا ایک فرق ہوتا ہے کہ میں جو بھی یہ کام کر رہا ہوں وہ کسی بھی اعتبار سے ہے، وہ لباس کے اعتبار سے ہے، کھانے کے اعتبار سے ہے، کپڑے کے اعتبار سے ہے، جوتے کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے ہے، تو میں یہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا مال سمجھ کے میں اس کو خرچ کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو دل کے نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب انسان کا دل اللہ کے ذکر کی کثرت سے اور اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے نورانی ہو جاتا ہے، اس کے رذائل ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو اس وقت میں انسان کو اس بات کی تمیز کرنا، انسان کو اس بات کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ شریعت کے حکم کی پیروی ہے یا میرے اپنے نفس کی چاہت کی پیروی ہے۔ تو اس لیے یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے دل پر، اپنے باطن پر محنت کرنے کی، تاکہ انسان کے باطن کے اندر، دل کے اندر اتنی نورانیت اور اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ انسان ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کرنے کے قابل ہو جائے کہ بھئی میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کس لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی لباس کے بارے میں یہ ہو گئے 2 اصول۔ اب لباس کے بارے میں جو تیسرا اصول ہمارے دین نے بیان فرمایا وہ ہے تشبہ سے بچنا، یعنی لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کسی غیر مسلم قوم کا فرد نظر آئے اور وہ اس مقصد کے لیے اس لباس کو پہنے تاکہ میں یہ لباس پہن کر اس قوم جیسا ہو جاؤں، تو اس کو شریعت میں تشبہ کہتے ہیں۔ اب دوسرے لفظوں میں اس کو کہا جائے تو یہ ہوگا کہ کسی غیر مسلم قوم کی نقل کرنے کی نیت سے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر ہو کہ وہ چیز ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے، وہ اچھی ہے یا بری ہے، لیکن چونکہ وہ فلاں قوم کی نقل کرنی ہے بس ان کی نقل کے پیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو تشبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس تشبہ پر، اس نقل پر اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ان کی نقل کرے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ گویا وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جن کی وہ نقل کر رہا ہے۔ تو اس لیے تو وہ ان کی نقل کر رہا ہے کہ یہ شخص ان کو پسند کرتا ہے، ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، ان کے رسم و رواج، ان کی معاشرت کو پسند کرتا ہے اور ان کی تہذیب و تمدن کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو وہ ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا، تو یہ ان سے محبت رکھتا ہے، تو اس لیے تو ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے اب اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن جیسا یہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تشبہ یا مشابہت یہ کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایسے کام میں دوسری قوم کی نقل کرنا جو فی نفسی ہی برا کام ہے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ایسے کام میں تو ان کی نقل اور مشابہت حرام ہے ہی۔ دوسرے یہ کہ وہ کام اگرچہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن یہ شخص اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اہتمام سے ان جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسے یہ جو ہندو عورتیں ہیں یہ اپنے ماتھے پر وہ اس کو غالباً شاید کشکا کہتے ہیں، وہ گول سا وہ ہوتا ہے، وہ لگاتی ہیں۔ تو اگر بالفرض ہندو عورتوں میں اس طرح کا وہ کشکا لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت اپنی زیب و زینت کے لیے اس کو اپنے ماتھے پہ لگا لیتی تو یہ کام فی نفسی ہی مباح تھا، ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا۔ لیکن اب اگر ایک مسلمان عورت وہ کشکا اس لیے لگا رہی ہے تاکہ میں ان ہندو عورتوں کا فیشن اختیار کروں، ان جیسی نظر آؤں، تو اس صورت میں یہ کشکا لگانا حرام ہے اور یہ لگانا ناجائز ہے۔ اب ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمان عورتیں تو اب ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے لگاتی ہیں، لیکن اب یہ چیز ہمارے پاکستان کے اندر بھی کہیں کہیں رواج میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ جو چیز ہے اس طرح ماتھے پہ لگانا، یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے، تشبہ اختیار کرنا ہے جو حرام اور ناجائز ہے۔ لہٰذا کوئی عمل جو اگرچہ فی نفسی ہی جائز ہے اور مباح ہے مگر اس جائز اور مباح کام کے ذریعے دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہو تو اس کو تشبہ اور مشابہت کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اسی طرح سے اس اصول کی بنیاد پر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو لباس کسی بھی قوم کا شعار بن جائے، یعنی وہ لباس اس قوم کی ایک امتیازی علامت بن چکا ہو، اگر ان کی نقل کرنے کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔ جیسے آج کل مردوں میں ہمارے یہ پینٹ شرٹ کا رواج چل پڑا ہے، اب اس میں بعض باتیں تو فی نفسی ہی بھی ناجائز ہیں، چاہے اس میں تشبہ اور مشابہت پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ چنانچہ اس میں ہمارے تقی عثمانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پینٹ شرٹ میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ جو پینٹ ہے یہ ٹخنوں سے نیچے تک پہنی جاتی ہے، اور اب یہ بات اللہ کرے ہم سارے اس کو غور سے سنیں، میں بھی اس کو غور سے سنوں کہ کوئی لباس بھی مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری خرابی اس پینٹ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ پتلون وغیرہ اتنی چست ہو کہ اس کی وجہ سے اعضاء نمایاں ہوں تو پھر لباس کا جو بنیادی مقصد تھا یعنی ستر حاصل کرنا وہ حاصل نہ ہوا، تو پھر وہ لباس شرعی لحاظ سے بے معنی اور بیکار ہو گیا۔ لہٰذا ان دو خرابیوں کی وجہ سے
تقی عثمانی صاحب نے یہ فرمایا کہ فی نفسی ہی پتلون یا پینٹ پہننا جائز نہیں ہے، مگر اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون وغیرہ چست نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اس چیز کا اہتمام کرے کہ اس کی وہ پتلون وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، تو ایسی پتلون یا پینٹ وغیرہ پہننا فی نفسی ہی مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پینٹ وغیرہ اس مقصد سے پہنے تاکہ میں انگریز نظر آؤں اور میں ان کی نقل کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں یہ پینٹ وغیرہ پہننا حرام ہے، ناجائز ہے اور تشبہ اور مشابہت میں داخل ہے۔ لیکن اگر نقل کرنا مقصود نہیں ہے، مشابہت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہے کہ اس کی جو پتلون ہے وہ ٹخنوں سے اونچی ہو اور ڈھیلی ہو، اس کی پتلون اور پینٹ ٹخنوں سے اونچی ہو اور ڈھیلی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن فی نفسی ہی اس پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو اب اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب اس میں جو ہوتا ہے نا تشبہ، اس کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی ارادہ کر کے دوسری قوم کی نقل کرے اور ارادہ کر کے اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرے، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ اور دوسری چیز ہے مشابہت، یعنی اس قوم جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا، لیکن اس عمل کے کرنے سے اس قوم کے ساتھ خود بخود ایک مشابہت کی شکل پیدا ہو گئی۔ یہ مشابہت جو خود بخود ہو جائے، یعنی یہ ارادتاً نہیں ہے، انٹینشنلی نہیں ہے، یہ خود بخود ہو گئی ہے، تو یہ حرام تو نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا ضرورت مشابہت پیدا ہونے سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی کوشش کرو کہ دوسری قوموں سے تم ذرا اپنے آپ کو منفرد رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اب فرض تو نہ رہا، البتہ وہ عاشورہ کا روزہ نفل اور مستحب بن گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے تو وہ یہودیوں کی نقل میں تو نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا، یا 9ویں تاریخ کا روزہ یا 11ویں تاریخ کا روزہ، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو بلکہ ان سے علیحدگی اور امتیاز ہو جائے۔ لہٰذا کہ اس میں تشبہ یعنی ارادہ تن، نیت تن جو ہے وہ ایسا کوئی عمل کرنا، ایسا کوئی فعل کرنا کہ جس میں ارادہ ہو، نیت ہو کہ جی میں اس قوم جیسا نظر آؤں، اس قوم جیسا مجھے سمجھا جائے۔ اور دوسری ہے مشابہت، یعنی اس کے اندر کوئی ارادہ تو نہیں تھا، کوئی نیت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ دوسری قوم کے ساتھ کوئی مشابہت پیدا ہو گئی، تو یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے خالف المشرکین، کہ مشرکین کے طریقوں کی مخالفت کرو، مشرکین کے طریقوں کی مخالفت کرو، یعنی انہوں نے جیسے طریقے اختیار کیے ہیں تم ان سے الگ اپنا طریقہ بناؤ۔ حالانکہ آج تو کم قسمتی سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو اٹیلین سٹائل ہے، ہم اس کو اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے، اور یہ کیا ہے جی جناب، یہ تو فرینچ سٹائل ہے،
اور کیا ہے جی یہ تو آج کل امریکن سٹائل ہے، اور کیا ہے جی یہ یو کے کا سٹائل ہے۔ تو ہمیں تو ہر کام کے اندر غیر مسلموں سے اپنے آپ کو اپنا ایک الگ امتیاز اور ایک اپنی الگ آئیڈینٹی قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو جیسے آتا ہے نا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر امامہ پہننا ہے۔ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر امامہ پہننا ہے، یعنی یہ مشرکین امامے کے نیچے ٹوپیاں نہیں پہنتے ہیں، تو ہمیں فرمایا گیا تم ان کی مخالفت کرو اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنا کرو۔ اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں حالانکہ بغیر ٹوپی کے امامہ پہننا کوئی ناجائز اور حرام نہیں، لیکن ذرا سی بھی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ امامے کے نیچے ٹوپی پہنو تاکہ تمہارا یہودیوں کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے، تشبہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا بلا وجہ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، آدمی اس سے جتنا بچ سکتا ہے بچے۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ ان کے کسی بھی عمل میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، معاشرت میں، شادی میں، بیاہ میں کسی دوسری قوم کے ساتھ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اب اس میں آخری بات ہے، یہ بات کافی لمبی ہو گئی کہ لباس میں اب جو چوتھا جو اصول ہے اور آخری اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کر دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے۔ اب چاہے وہ لباس بہت معمولی سا اور بہت ہی پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، مثلا اگر ایک شخص پیوند لگے کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے اس وجہ سے پہنتا ہے، اس نیت سے پہنتا ہے کہ جی میں ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور بڑا صوفی اور بڑا پیر طریقت اور بڑا اللہ والا نظر آؤں اور بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آؤں، اس کی وجہ سے دوسروں پر اپنی بڑائی جمانے کا خیال اس کے دل میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ پھٹا پرانا پیوند لگا ہوا کپڑا بھی اس کے لیے جو ہے وہ تکبر کا سبب اور ذریعہ ہے، اور وہ بھی اس کے لیے حرام ہے۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا تواضع والا لباس پہن رہا ہوں اور میں بڑا درویشوں والا اور میں بڑا فقیروں والا لباس پہن رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کے ساتھ نیچے گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مرد کے لباس کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہو، شلوار ہو، پتلون ہو، لنگی ہو، تہبند ہو، ٹراؤزر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز نہیں ہے۔ اور ٹخنوں سے نیچے لباس پہننے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ماحول معاشرے میں ٹخنوں سے جو ہے وہ نیچے تک شلوار کا پہننا ایک معمولی سی بات ہے، تو اگر انسان تھوڑا سا اپنی پتلون کو یا اپنی شلوار کو، اپنے لباس کو ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر اگر کر بھی لے گا تو فرماتے ہیں نا کہ کیا قیامت آ جائے گی، کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس طرح چھوٹا سا عمل کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے کہ جس میں پوری کی پوری ہماری قوم مبتلا ہے، ہم میں سے کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔
تو اب اس میں یہ ایک ضروری بات ہے، تھوڑی سی بات اور لمبی ہو گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں ٹخنے ڈھکنے اور اپنے لباس کو نیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا، بلکہ اگر انسان کا جو لباس ہے تو وہ اگر زمین پر گھسڑتا ہوا چلتا تھا تو اس کو بڑا اچھا اور قابل فخر اور سرداری کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ تو اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس عمل کے ذریعے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا انسان کا ازار یا جو اس نے آسان لفظوں میں جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اب اس سے چونکہ ہمارے ماحول معاشرے میں یہ پروپیگنڈے کا بھی جواب ہو گیا جو آج کل بہت پھیلایا جاتا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے اختیار کر لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے، اور جیسا لباس قریش میں رائج تھا، جیسی وضع قضا رائج تھی، اسی کو اختیار کر لیا۔ تو اب اگر ہم آج اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے زمانے میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اپنے زمانے کے طور طریقوں میں تبدیلی کی اور ان کو ناجائز قرار دیا۔ تو آج لوگ نہ صرف یہ کہ اس غلط کاری میں مبتلا ہیں، بلکہ بعض اوقات بحث کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جی اگر ہمارا ازار یا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو بھی گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی اس میں حرج یہ ہے کہ تمہارا یہ حصہ جہنم میں جلے گا اور تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ایک دفعہ یہ فرمانے لگے کہ بھائی اب ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کھول دو، اور ٹخنے کھول دو اور ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا جائز نہیں، تو اس وقت ہم لوگ ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں تھے، اور جب انگریز نے کہا کہ گھٹنا کھول دو اور نیکر پہن لو اور شارٹس پہن لو، تو اب ہم اپنا گھٹنا بھی کھولنے کو تیار ہو گئے۔ انگریز کے حکم پر گھٹنا بھی کھول دیا اور نیکر پہن لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹخنے کھولنے پر بھی تیار نہیں۔ تو وہ ان کے تو الفاظ تھے کہ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا تو ایک مسلمان کو کس طرح یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرے؟ تو اب اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اور مکہ کے جتنے بھی رئیس ہیں سردار ہیں آپ ان سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ ایسے آدمی کو حقیر اور ہلکا سمجھتے ہیں جس کا ازار ٹخنوں سے اونچا ہو، تو اس لیے آپ یہ کریں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹخنا ڈھک لیں اور اپنے ازار کو نیچے کر لیں تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ لوگ حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے، اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ٹھیک سمجھے یا غلط سمجھے، صحیح سمجھے یا غلط سمجھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، میں تو اسی کو اختیار کروں گا۔ پھر انہوں نے ہی دنیا سے اپنی عزت کرائی ہے۔ تو آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ جناب ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں اور شرما رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا ہم جو ہے وہ ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بڑا ہم لوگ نا اپنے ٹخنے جو ہیں وہ اگر ان کو کھول کے رکھتے ہیں تو ہم بڑا اپنا ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا جو ہے نا وہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، وقار کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اللہ کرے ہمارے دل سے ایسے سارے خیالات نکل جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت کا جذبہ اللہ کرے ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب اس میں یہ جو ایک آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس حکم کے متعلق بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تکبر کی وجہ سے
ٹخنے سے نیچے لباس کرنے کو منع فرمایا تھا، تو لہٰذا اگر تکبر نہ ہو تو پھر تو ٹخنوں سے نیچے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ازار کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو، لیکن میرا ازار بار بار ٹخنے سے نیچے ڈھلک جاتا ہے، میرے لیے اوپر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ازار جو نیچے ڈھلک جاتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے عذر اور مجبوری کی وجہ سے ڈھلک جاتا ہے، اس لیے تم ان میں داخل نہیں ہو۔ تو اب لوگ اس بات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی تم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے؟ تو اب یہ تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تکبر سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی زندگی بھر ٹخنوں سے نیچے تک ازار یا لباس نہیں پہنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی تھی، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ ان کے جسم کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ بار بار ان کا جو ازار خود بخود نیچے ڈھلک جاتا تھا، لیکن ابھی تمہارے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک ہم نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی میں تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں؟ اس لیے کہ کسی متکبر کو کبھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمارے دین نے علامتوں کی بنیاد پر یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جی تکبر ہو تو ازار کو اونچا رکھو ورنہ نیچا رکھو، بلکہ شریعت میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ بھئی جب ازار کو نیچے لٹکا رہے ہو، باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اسی لیے تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہر حالت میں اپنا جو کوئی بھی انسان لباس پہنا ہوا ہے اس کو مردوں کے لیے اس میں ٹخنے ڈھانپنا یہ غلط ہے، ٹخنے کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب لباس کے یہ 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، یعنی سطر کو مرد اور عورت کے لیے سطر کو ڈھانپنے والا ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے زینت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعے نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے انسان کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو، ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہمارے دین کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہیں۔ تو آج کم قسمتی سے ہمارے جو ہے نہ تو اتنا کوئی دینی حلقوں کے اندر ان چیزوں کو بولا جاتا ہے، ان چیزوں کے مذاکرے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کھانا کیسے چاہیے، ہمیں پینا کیسے چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر کیسے رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہمیں ہمارے دین کے اندر سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ۔
اللہ اب ذکر روک کے نا جی مراقبے کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں اس کی برکت سے ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین۔ یا اللہ، اے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے اپنی اپنی جگہ کو جمع ہونا قبول فرما لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو آج کی مجلس کی اللہ پاک کامل برکات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ترین اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پاک اپنے نیک مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے۔ اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک دین دنیا کی عافیتیں خیریں بھلائیاں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.